اپنے ناظرین کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا نام تھا مین آن دا مون۔ 28 بلین ڈالر، اگر آپ اس وقت 28 بلین ڈالر بنتے ہیں، 228 بلین ڈالر ہر سال امریکہ نے خرچ کیے چاند پہ پہنچنے کے لیے۔ اب وہ چاند پہ چلا گیا تو اب وہاں پہ اب کیا کہیں کہ چاند پہ چلا گیا تو کیا ہوا؟ بٹ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آج یہ جو آئی ٹی سیکٹر جس کو ہم اتنی بات کرتے ہیں، یہ اسی ریسرچ کا نتیجہ تھا جو امریکہ نے چاند پہ پہنچنے کے لیے شروع کی۔ اسی طریقے سے جو ہماری 747 ٹوین جیٹ کمرشل ایئر لائن ہے، بوئنگ جو بنائے گئے جہاز جو ماڈرنائز ہوئے، یہ بھی اسی ریسرچ کے نتیجے میں، سیمی کنڈکٹرز کی ایک پوری نئی انڈسٹری، یہ سارے اس مشن کے آپ کو ٹیکنالوجیز ملی تھی جو کہ جے ایف کے نے شروع کیا تھا۔ اور امریکہ جب چاند کے اوپر پہنچا تو ایکچولی بالکل اس وقت انہوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ ایک جائنٹ لیپ ہے مین کائنڈ کا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بالکل نئے ہورائزنز انسان کے سامنے جو ہیں وہ کھل گئے جو اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور انہوں نے جے ایف کی سپیچ کا ایک بڑا اچھا ٹکڑا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ بٹ وائی سم سے دا مون، why chose this as our goal? We chose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy. آسان نہیں ہے چاند کے اوپر جانا، but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we are willing to postpone, and one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others too. یہ وہ خواب تھا جو جے ایف کے نے دیکھا تھا اور جس کے اوپر وہ چاند کے اوپر جو ہے وہ پہنچے۔ اور آج میں مولانا عبدالخبیر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر آئے۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم چاند دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، اب تو شرعی مسئلہ اگلا جو آپ کو جس کے اوپر سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2025 میں یا 2030 میں جو لوگ چاند کے اوپر ہوں گے انہوں نے عید کیسے منانی ہے؟ ہم تو کالونائز کر رہے ہیں چاند۔ یہ تو آپ لوگ اپنا جو ہمارے علماء ہیں اور جو ایک مولانا خبیر صاحب نے آ کے اور بہت سارے اور دوسرے علماء جو ہیں جو علم دوست علماء ہیں جو آگے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ علماء جو ہیں یہ ان کے لیے ایک نئی راہیں ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آگے کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے، ہم نے ان کو اکٹھا لے کے کیسے جو ہے وہ چلنا ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے ایلان مسک اس وقت چل رہے ہیں، وہ تو پرائیویٹ ٹورز جو ہیں چاند کے وہ اگلے شاید 10-15 سالوں میں ممکن ہو سکیں گے، تو پھر آپ کیسے جو ہے اس سچویشن کو کیسے کیٹر کریں گے؟ سو اس چیز کو جو ٹیکنالوجی ہے، جو سائنس کی ترقی ہے، جو علم کی ترقی ہے، اسلام سے زیادہ علم دوست مذہب اور کون سا ہے؟ جس مذہب کی ابتدا ہی لفظ اقرا سے ہوئی ہو، اور جو نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جب یہ کہتے ہوں کہ آپ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو اس مذہب کو آپ ریسٹرکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس مذہب کو آپ روک کیسے سکتے ہیں کہ وہ علم اور عقل اور منطق اور دلیل سے ہٹ جائے اور ایک ایسی سوچ کو اپنا لے جس کا جدید دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ سو ہماری بڑی ایک امید کی کرن ہے کہ اس میں ایسے علماء کی تعداد بڑھ رہی ہے جو علم کو اپنے آگے رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ایک پسماندہ سوچ کے حامل ہیں ان کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، سوسائٹی کو ان کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد رکھنی ہے جو کہ ایک آگے سوسائٹی کی اوپر جو نظر ہے وہ ہم رکھ سکیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کی یہ جو ہمبل ایفرٹ ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، اٹ ول گو اے لانگ وے، اور ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارا عید کا یا رمضان کا جو چاند کا اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کر پائیں گے، نہ صرف رویت ہلال کمیٹی کو بلکہ وہ تمام لوگ اور بچے جو کہ اسپیس سے انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ آ پائیں گے اور اس جگہ سے، اس رصدگاہ سے، اسپیس آبزرویٹری سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ once again I want to thank you Pakistan Science Foundation and CDA for bringing this project to life. اتنا ہی دیکھتے رہیے 94 نیوز۔ سید علی حیدر، لاہور۔